یہ تینوں ریکویسٹ ہم نہیں مانتے. ہم ایک ہی بات کہتے ہیں کہ آپ قیدی بن کے چلے عبید اللہ ابن زیاد کے پاس، یا نہیں تو ہم آپ سے جنگ کریں گے. حضرت حسین نے کہا کہ یہ برداشت نہیں کر سکتا میں کہ آج کا آنے والا وہ بھی ہے جو اموی خلافت کا کیا ہے، ظالم ایک گورنر ہے، اس کے آگے میں ہاتھ بن کے کھڑا ہونا یہ میری تذلیل ہے، میں نہیں آ سکتا. تو آخرکار یہی بدبختوں نے جنہوں نے بلایا حضرت حسین سے قتال کیا اور حضرت حسین کو مارا، اور یہاں تک ظلم دشمنی نکالی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو الگ دھڑ الگ سر کیا، اور دھڑ کو جسم کو گھوڑوں کے سموں تلے رون دیا، اور خالی سر کو تھیلے میں ڈال کر ابن زیاد کے محل میں پہنچایا اور کہا کہ جس کو تم مانگتے تھے آج ہم لا کے ثبوت واضح کر دیے کہ ہم تیرے وفادار ہیں، ہم حسین کے وفادار نہیں ہیں. بدبخت نے روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت حسین کے لبوں پہ چھڑی ماری عبید اللہ ابن زیاد نے، کہ اس وقت ایک صحابی موجود تھے، کھڑے ہو گئے، کہا کہ بدبخت یہ وہ اونٹ ہیں جن کو اللہ کے رسول پیار کرتے تھے، تو اس پہ چھڑی مار رہا ہے. تو تب کہیں جا کے عبید اللہ ابن زیاد خاموش ہوا. یہ واقعہ بالکل صحیح ہے، ہوا تھا، ظلم ہوا تھا، لیکن اصل میں کرنے والے کوئی یزیدی نہیں تھے، مسئلہ سب انہی کا تھا، انہی بدبختوں نے مارا. اور جب یہ معاملہ ہو گیا، حضرت حسین شہید ہو گئے کربلا میں، یہ نیوز پھیلی، جو صحابہ جہاں بھی تھے دنگ رہ گئے. اتنا بڑا حادثہ ہو گیا، نواسہ رسول کو قتل کر دیا گیا اور خاندان کو مٹا دیا گیا، بچوں کو بھی چھوڑا نہیں گیا. اور اس کے بعد ایک ایسا ولولہ اٹھا، ایک ایسا جذبہ اٹھا مسلمانوں میں، جو کہ یزید جو اس وقت تھا اس کے نام سے ایک طرح کی نفرت، کہ اس کے دور، حالانکہ یزید نے نہ حکم دیا تھا نہ یزید کے ایما پہ قتل ہوا تھا، یزید کو پتہ بھی نہیں تھا کیا ہوا تھا. یزید کو اس وقت پتہ چلا جب کہ خاندان کے بچے کچھ افراد سفر کرتے ہوئے جب شام پہنچے تو تب معلوم ہوا تھا حضرت حسین قتل ہو گئے. اور روایتوں میں آتا ہے کہ اس نے رویا تھا، پشیمانی کی تھی، کہا تھا کہ بدبخت عبید اللہ ابن زیاد نے میرے حکم کے بغیر یہ کام کر دیا، اگر مجھ سے پوچھا ہوتا تو میں کبھی قتل کرنے کا حکم نہ دیتا، میں مٹ کے بیٹھ کے بات کر لیتے اگر کچھ مسئلہ ہوتا. تو اس میں یزید کا اتنا بڑا ہاتھ تھا ہی نہیں، جو کہ خلافت اور تاریخ میں ہمیں لا کے بتایا گیا اہل سنت کے سامنے کہ ایسا ہو گیا کہ سب سے بڑی گالی ہمارے ہاں یزید ہو گئی. کہہ رہے تو یزید کے سر کا ہے، بولے تو انہیں پریشان ہو جاتا، حالانکہ اس کا مسئلہ ہی نہیں تھا. وہ مسئلہ سب وہی شیعہ نے علیوں کا تھا، جنہوں نے حضرت علی کو مروانے میں بھی ہاتھ دیا، اسی طرح حضرت حسن کو مروانے میں بھی ہاتھ دیا، اور اسی طرح حضرت حسین کے مروانے میں بھی یہی بدبخت آئے تھے، انہوں نے ہی قتل کیا تھا. اور آخر جب پلٹ کے آئے تو نعرے بلند کرنے لگے. وقت گزرتا گیا تو مرثیہ خوانی کرنے لگے، وقت گزرتا گیا یا حسین کے نعرے بلند کرنے لگے، وقت گزرتا گیا تو ان کے الگ الگ رسومات ایجاد کر لیے. انہوں نے اہل سنت سے بالکل ہی الگ معاملہ اپنا لیا، اپنا عقیدہ الگ بنا لیا، اپنا قرآن الگ بنا لیا، اپنے حدیث کی کتابیں الگ بنا دیا، اپنی فقہ الگ بنا دی. ہر چیز انہوں نے کیا کیا، اسلام کا اختلاف ایک ایسا کیا کہ کوئی مذہب کتنے فرقے بنے لیکن ان قرآن ان کا ایک ہے، رسول ان کا ایک ہے، کتاب ان کی ایک ہے، فقہ ان کی ایک ہے. لیکن یہ شیعہ تھے جو برابر پلاننگ سے آئے تھے اور انہوں نے اسلام کا لبادہ اوڑھا، اور آخرکار جو کرنا چاہتے تھے وہی کام جو عیسائیوں کے اندر جان پول نے کیا تھا. عیسائی تھا، وہ بھی دراصل یہودیت سے عیسائی بنا، اور حضرت عیسیٰ کا ماننے والے کی روب میں اللہ تین ہے کا عقیدہ پیش کرنے والا پہلا شخص جان پول تھا. اس کی وجہ سے آج پوری عیسائیت شرک و بدعت میں ہے. بالکل یہی معاملہ مسلم امت کے ساتھ کوئی کرنے والا تھا تو وہ یہودی تھا جو عبداللہ ابن سبا نے آ کے حضرت علی کو اللہ کا لبادہ اڑایا اور آگے چل کے الگ ایک مذہب کریٹ کر ڈالا، جس کی کتاب الگ، جس کے جز الگ، جس کے پارے الگ، قرآن کے ان کے پاس 40
40 جز ہیں، روزہ الگ مغرب کے بعد کھلتا ہے، امام الگ۔ ان کے لیے نبوت کا معاملہ، امامت بڑھ گیا، نبوت کم ہو گئی، ان کے امام نبیوں سے بھی آگے بڑھ گئے، حضرت علی اللہ کے رسول سے بھی آگے بڑھ گئے، پنجتن پاک کا نعرہ لگایا گیا، حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت فاطمہ، حضرت علی اللہ کے رسول، اس کے علاوہ سب صحابہ جہنمی کا نعرہ لگایا گیا، اور یہ پنجے سنیوں کے ہاتھوں بٹھائے گئے، لیکن اندر رکھنے والے سب کے سب شیعہ تھے۔ یہ عقیدے ہمارے اندر لائے گئے باقاعدہ پوری پلاننگ سے، اور یہ قوت بنتی گئی، اور مسلمان امت کے اندر یہ زہر کے خنجر کی طرح چپتی رہی، حتیٰ کہ آج تک بھی چھپی ہوئی ہے۔ آج تک بھی آپ میپ دیکھ لیجئے، عرب کنٹریز اور گلف کنٹریز اور اس کے بارڈرز میں یہ ایران خنجر کی طرح چبا ہوا ہے، جو سب کی طرف سے خطرناک ترین کھیل کھیل رہا ہے۔ اس کے لیے کیا ہے، مکے پہ حملہ کرنا، کعبۃ اللہ پہ حملہ کرنا بھی بہت معمولی بات ہے، کیونکہ کئی مرتبہ کر چکا ہے۔ حجاج مینا کے میدان میں ہو تو بھی انہیں قتل کرنا جائز ہے، کیونکہ یہ اہل سنت ہیں، اور ان کے لیے قتل کرنا جائز ہے۔ جیسا کہ گزشتہ حج میں ان لوگوں نے عرفات کے میدان میں، مینا کے میدان میں بڑی بڑی کھلبلیاں مچائی۔ یہ وہی لابی ہے جو کام کر رہے ہیں، آگے 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 آگے۔ ہاں، عوام شیعہ میں یہ باتیں نہیں معلوم ہیں، لیکن ان کے جو سرغنے ہیں وہ جانتے ہیں سب کچھ، اور آج ہم نہ جاننے کی وجہ سے کہتے ہیں کہ شیعہ سنی بھائی بھائی، حالانکہ ان کی کسی بات سے ہماری مماثلت نہیں ہوتی۔ ان کا عقیدہ بلا فصل حضرت علی اللہ کے رسول کے بعد، ہمارا عقیدہ اللہ کے رسول کے بعد ابو بکر، عمر، عثمان، اس کے بعد علی ہے۔ ان کا عقیدہ 40 پاروں کا ہے، ہمارا عقیدہ 30 پارے جو اللہ تبارک و تعالی نے جبرائیل کے ذریعے بھیجا۔ ان کا عقیدہ ہے کہ جبرائیل نے خیانت کی، اور یہ دشمن علی فرشتہ ہے جو اللہ نے وحی دے کے کہا کہ علی پہ جا کے اتارو، تو انہوں نے محمد پہ اتار دیا، نعوذ باللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جبرائیل امین ہے، امین ہے وہ، مطاع ثم امین ہے وہ۔ ہم ان سے محبت رکھتے ہیں، یہ ان سے بغض رکھتے ہیں۔ ان کی لابی یہ ہے کہ اہل سنت کو اڑاؤ، ہماری لابی یہ ہے کہ اہل سنت کو بچاؤ۔ ان کی لابی یہ ہے کہ اہل سنت کے اندر فضا مقدر کر دو بے حیائی کے لباس میں۔ ہماری لابی یہ ہے کہ اہل سنت کے اندر امن و امان کے ساتھ ان کے اندر بے حیائی کو دور کرو، حیا لاؤ۔ آج جتنی لابیاں کام کر رہی ہیں نا بے حیائی کے، ان سب کے اندر یہ بھی ہے، ان سب کے اندر یہ بھی ہیں۔ بلکہ ان کا عقیدہ ہے کہ انسان چند دن کے لیے پیسہ دے کے بیوی بنا سکتا ہے، اور جب چاہے چھوڑ کے جا سکتا ہے، اسے یہ متع کہتے ہیں۔ حالانکہ شریعت محمدی میں متع حرام ہے، شادی کرنا ہے زندگی بھر کی نیت سے کرنا ہے، یہ اور بات ہے کہ بعد میں طلاق ہو جائے، لیکن نیت پہلے ہی ہے کہ میں 4 دن کے لیے شادی کر رہا ہوں، تو وہ شادی حرام ہے، زنا ہے۔ اور یہ شادی شیعت کے اندر سب سے بڑا مذہبی عقیدہ ہے کہ ان کا ہر آدمی متع کرنا جائز نہیں بلکہ کرنا چاہیے، 4 دن کے لیے، 5 دن کے لیے، 6 دن کے لیے، 1 سال کے لیے، اس کے بعد وہ بھیج دے تو بالکل صحیح ہے، جو متع کہتے ہیں۔ ایسے ہر معاملے میں ڈیفرنٹ ہے، اور ان کی لابی ہی اسلام دشمنی ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں کیا مارنے کی سازش ہے، وہ کیسے ہمارے سے ٹھنڈے دل پہ برداشت کریں گے، ہمارے سے اچھا سلوک کریں گے۔ تو یاد رکھو مسلمانوں، ان کے معاملات میں ہم آگے بڑھ کے اور سپورٹ کرنا۔ محرم آیا، عاشورہ آیا، انہوں بھی کیا کہتے، درد مندی سے روزہ رکھتے، کہتے ارے بیوقوف، ان بدبختوں کی اتباع کرتا ہے جنہوں نے اسلام کی جڑیں کھوکھلے کرنے کے لیے اپنی زندگیاں لگائی۔ کھائی کا روزہ، کس کا روزہ؟ جیسے حسنین کریمین شہید ہوئے ویسے عثمان بھی شہید ہوئے، عمر بھی شہید ہوئے، ان کا بھی روزہ رکھو۔ تم نے کبھی رکھا؟ حسین مرتبے میں بڑے ہیں، حضرت ابو بکر و عثمان علی بڑے، ان کا کوئی روزہ نہیں۔
تعزیہ کو کتنے لوگ کیا ہیں تعزیت کے وقت نہ کرتے ہیں تو لیکن کم از کم کالا کپڑا تو پہن لیتے تعظیماً. تعزیہ نہیں مارتے ہیں تو بھی کالا کپڑا پہن لیتے. کیوں؟ حضرت حسین کو قتل کیا. کتنے لوگ ہیں شادی بیاہ نہیں کرتے محرم میں سنی. کتنے لوگ ہیں جو سنی ہو کے کیا ہے کالا لباس پہنتے ہیں. کتنے لوگ ہیں جو سنی ہو کے کیا ہے اس ماہ میں کوئی بھی میٹھا نہیں پکاتے, اس ماہ میں کوئی دعوت نہیں کرتے, تعزیہ دیکھنے کے لیے مقررہ وقت پہ بھاگ کے جاتے, ان کو ستائش کی نظر سے دیکھتے کہ کیا کام کر رہے ہیں. یہ پورا ان کا سپورٹ کرنا ہے. اور سپورٹ کس کو کر رہے ہو؟ جو تمہاری ہی جڑیں اندر سے کاٹ رہا ہے. تم نامعلوم حیثیت سے جا کے ان کی سپورٹ کر رہے ہو. جو تمہیں کیا ہے اگر موقع ملے گنوں اور توپوں سے اڑا دے, تمہیں اتنا غصہ اندر دبائے ہوئے ہو اور تم جا کے اس کے پاؤں دھوتے ہو. یہ کیسا معاملہ ہے؟ کیوں اتنی جہالت برتتے ہو؟ کم از کم اپنے دشمنوں کو تو پہچانو کہ کون دشمن ہے کون دوست ہے. آج یہ لابی صہیونیت اور شیعیت یہ دونوں مل کے مسلم امت کے اوپر ایک جال بن چکی ہے. اگر ہم اس خطرے کو نہ بھاپیں گے تو یاد رکھو بہت جلد یہ لوگ جو مقدس مقامات ہیں اس کو بھی نہ چھوڑیں.